السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورۃ الرعد سے ہے، پارہ نمبر 13 ہے اور آیت مقدسہ نمبر 31 اور 32 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کی تفہیم، ان آیات کا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دو بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جماعت ہے جو اللہ رب العزت کی رہنمائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی کوئی سوچ، کوئی نظریہ، کوئی خیال، کوئی عمل و کردار اللہ رب العزت سے ہٹ کے نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی تمام تر زندگی میں اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں اور ان کی یہ پوری زندگی ذکر میں ہوتی ہے، ذکر لسانی ہو، قلبی ہو اور یا پھر ذکر عمل و کردار کا ہو۔ اصل میں ان کے جو قلوب ہے اور قلوب کو جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، یعنی وہ جد و جہد کرتے ہیں تب خوش ہوتے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تب خوش ہوتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ جو سچی جماعت ہے اس کا جو انجام ہے وہ بہت اچھا ہے، حسن مآب۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت ہے جو حزب الشیطان ہے، وہ انتشار کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اولئک لہم اللعنہ، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، درست نہیں ہے، بلکہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ سوء الدار، برا گھر ہے، انجام اچھا نہیں ہے۔ جب ہم ٹھکانے اور انجام کی بات کرتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، مومنوں کی جب بات کریں گے حزب اللہ کی تو ان کے ٹھکانے کے اعتبار سے دنیا میں کامیابی، دنیا میں عزت، عدل و انصاف کا قیام، خوشحالی، امن و امان کا قیام، تو دنیا میں نقد ان کو اللہ انعام دیتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد تو اللہ ان کا جو استقبال کرتے ہیں تو وہ تو خلود فی الجنہ ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اسی طرح جب حزب الشیطان، شیطانی جماعتوں، کفار، منافقین، مشرکین کی بات کرتے ہیں تو نقد اللہ رب العزت کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور پھر مرنے کے بعد ان کو اللہ رب العزت جس عذاب سے دوچار کریں گے، جو عذاب آئے گا وہ بھی خلود فی الجنت، جہنم ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ شیطانی جماعت ہے، یہ ہمیشہ سازشیں کرتی ہے۔
آج کی آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی مائنڈ سیٹ کو ارشاد فرمایا ہے۔ ابو جہل اور ان کے ساتھ عبداللہ بن امیہ جو سرداران مشرکین ہیں، ظلم کے حمایتی، ظلم کے سردار، مشرکین کے سردار، یہ مشورہ کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، ان کے سامنے ہم چند مطالبات پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر یہ مطالبات وہ قبول کر کے ان کو منوا لیتا ہے یا پورا کر دیتا ہے تو پھر یہ جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا، جبکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے بدنیتی اور ہٹ درمی ہے۔ چنانچہ ایک مطالبہ تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ مکہ المکرمہ کی جو سرزمین ہے، شہر مکہ، یہ بڑی تنگ ہے اور سب طرف پہاڑوں سے گری ایک طولانی زمین کا انداز ہے اس کا، جس میں نہ کاشت ہے، زراعت بھی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اور باغات وغیرہ اور دوسری ضروریات بھی نہیں۔ تو آپ ایسا کریں، اپنے معجزے کے ذریعے سے ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیں تاکہ مکہ کی زمین فراخ ہو جائے، کھلی ہو جائے، کیونکہ آپ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ تسبیح پڑھتے تھے اور پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ تو آپ ایسے کریں کہ آپ اللہ سے یہ ہمارا مطالبہ تسلیم کروا لیں، پورا کروا دیں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور زمین کے بڑے بڑے فاصلے مختصر ہو گئے تھے، تو آپ ایسے کریں ہمارے لیے ہوا کو مسخر کروا دیں، کیونکہ شام اور یمن کا جو سفر ہے وہ بڑا طویل ہے، وہ آسان ہو جائے گا۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو آپ اللہ سے مطالبہ کر لیں کہ ہمارے جو دادا ہیں قصی، ان کو زندہ کر دیا جائے، تاکہ ہم ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جو دین ہے آپ کا سچا ہے یا نہیں ہے۔ یہ تین مطالبات انہوں نے پیش کیے۔ اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ تین چیزیں ہیں، ایک تو اللہ رب العزت پہاڑوں کو وہ دور کر دیں، پہلا جو مطالبہ تھا، قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین کے جو ٹکڑے ہیں، زمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں، یعنی ان کا مختصر سفر ہو جائے، اور تیسرا کلم بہ الموتیٰ، کہ مردے جو ہیں وہ بول پڑے۔ یہ جو تینوں مطالبات ہیں یہ درست نہیں، اس لیے درست نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کے یہ اختیار میں نہیں، نہ ہی اللہ رب العزت نے کسی کو مشروط طور پر رسالت دی ہے کہ جو بھی لوگ مطالبے کریں گے تو وہ پورے ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے معجزات آ چکے ہیں، جو اللہ کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک جو اللہ کی کلام ہے، کتاب مقدس ہے، اس طرح کی کلام بنانے کی انہوں نے کوشش کی، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا یہ خود ساختہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گڑھ کے لے آتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے۔ پہاڑوں کو ہٹانا یہ تو آسان ہے، لیکن چاند کے دو ٹکڑے کرنا یہ تو بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔
پھر اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کینکریوں نے کلمہ پڑھا، کینکریاں بول پڑی۔ پھر اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر مسجد اقصی اور پھر آسمانوں اور جنت دوزخ ساری وہ سیاحت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور واپس آ کر بتاتے ہیں۔ اگر معجزات پر ایمان لانا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو بل للہ الامر جمیعا، اصل میں تو سارے معاملات اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اور یہ معجزات تو ہوتے ہیں ضرورت کے لیے، معروضی حالات کے لیے، معروضی وقت کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ان کے دعوے ہیں؟ اصل میں اس کے پیچھے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ مطالبہ دیکھے تو مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی، کیونکہ آغاز کا دور تھا، جماعت سازی کا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ شاید یہ اگر مطالبات پورے ہو جاتے تو یہ مسلمان ہو جائیں، جماعت مضبوط ہو جائے، جماعت ہماری بڑی کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا جتنے بھی یہ مطالبات کر رہے ہیں اس سے پہلے معجزہ دیکھے نہیں انہوں نے؟ پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ اصل میں انداز ان کا غلط ہے۔ اور اگر صرف لوگوں کے ایمان لانے کی بات ہے تو اللہ رب العزت چاہیں تو سارے انسانوں کو ہدایت دے سکتے ہیں، کس کی کیا جرأت ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن اللہ رب العزت کا یہ طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بنیادی فلسفی سمجھاتے ہیں، پروگرام سمجھاتے ہیں، نظریہ سمجھاتے ہیں، انسانیت کی مینجمنٹ سمجھاتے ہیں، پھر انسانوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، اور یہ جو کافر ہیں یہ اس سے بھی نہیں گھبراتے کہ کوئی نہ کوئی تکلیف اور مصیبت اور صدمہ ان کو آتا رہتا ہے، یا ان کو اگر نہ آئے تحل قریبا من دارہم، جو قریب ان کے نزدیک اور گھر ہیں، لوگ ہیں، آبادیاں ہیں، وہاں اللہ کے عذاب آتے رہتے ہیں۔ مختلف شکلیں ہیں ان صدمے کی اور عذاب کی جو ان کو آتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی آفت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، انفرادی اور اجتماعی۔ پھر اس سے بڑا بھی کیا عذاب اور ان کو آیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر اپنے آپ کو چودھری کہنے والے، اپنے آپ کو غالب کہنے والے مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، یہ بھی اللہ کا عذاب تھا ان کے لیے۔ حتی یأتی وعد اللہ، اصل میں اللہ رب العزت کا وعدہ جب آئے گا تو یہ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ اپنے دین کو غالب کرنے کا ہے، اپنی توحید کی فلسفی کو غالب کرنے کا ہے، اس کی رٹ قائم کرنے کا ہے۔ جب اس کی رٹ قائم ہوگی تو یہ ہٹ درمی اور ضد ان کی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، ابو جہل کی ہٹ درمی، عبداللہ بن امیہ اور پوری جو مشرکین کی جماعت ہے اس کی ہٹ درمی اور ضد نے ان کو شکست دی، ان کو مغلوب کیا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فاتح کر دیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ، اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور ایک اصولی درجے کی بات ارشاد فرماتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں مشرکین مکہ، اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں سب نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا پھر عذاب آیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور ان کا جو انجام ہوا وہ سب نے دیکھا، کتنا عجیب ان کا انجام تھا، کس طرح کا بدلہ ہوا۔ اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو تاریخ ہے کہ اللہ کے نبیوں کی مخالفت ہوئی، ہٹ درمی ہوئی، ضد ہوئی، مقابلہ ہوا، لیکن اللہ کے رسول اور نبی پیچھے نہیں ہٹے۔
اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔